اپنا عملی تاثر دینے کے لیے اور اپنے فکر و خیال کو اور اپنی معلومات کو اور اپنے ارادوں کو عملی شکل دینے کے لیے اعضاء عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کا پروگرام اندر تیار ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ اصل میں آنکھ کچھ نہیں کرتی، سارا نظام اندر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اندر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آنکھ کے ذریعے کچھ دیکھنا ہے تو پھر وہ آلہ جو اللہ نے دیکھنے کے لیے آپ کے جسم میں نصب فرمایا ہے وہ آلہ حرکت میں آتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر آپ کسی چیز کو گرفت میں لینا چاہیں تو آپ کا ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے، بے شک۔ اور اگر کسی چیز کو چھوڑنا چاہیں تو اسی گرفت کو آپ ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے جو اعضاء عطا فرمائے ہیں ان کے استعمال پر بھی اللہ نے ہمیں قدرت عطا فرمائی ہے، بے شک۔ اور ہم سے قیامت میں اسی لیے حساب ہوگا کہ ہم نے اعضاء کو کون سے اعمال کے ادا کرنے میں مصروف کیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا کہ اندر برائی کا خیال پیدا ہو ہے، جی۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر دونوں قسم کی طاقتوں کو جمع فرمایا ہے، بے شک۔ نیکی بھی اور برائی بھی تو اندر موجود ہیں، لیکن جب تک وہ اپنے حد کے اندر ہیں آپ سے باز پرس نہیں ہے، آپ سے سوال نہیں ہے، جی۔ لیکن جب آپ نے اس اندر والے نظام میں سے ایک چیز کا انتخاب کر کے اپنے اعضاء کے ذریعے اسے عملی شکل میں ڈال دیا، اب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ بے شک بے شک۔ اندر آنے والے خیالات اور اس طرح کی چیزوں پر قدرت نہیں ہے۔ جی۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے دل میں پاک سے پاک خیال آتا ہے سبحان اللہ۔ اور ناپاک سے ناپاک خیال آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ نہیں سمجھے؟ جی۔ خوبصورت سے خوبصورت ترین جلوے بھی اندر موجود ہیں واہ۔ اور بڑی بڑی بھیانک صورتیں بھی اندر موجود ہیں۔ بے شک۔ انسان کے اندر تو عجب دو قسم کی کیفیات ہیں، وہ اللہ نے رکھی ہیں امتحان کے لیے۔ جی۔ تو ان کو جب آپ بیان کرنا چاہیں، ان کو ظاہر کرنا چاہیں تو پھر اللہ نے آپ کو اعضاء دیے ہیں، جی۔ ان اعضاء کے ذریعے آپ اندر والے جہان میں سے جو چاہتے ہیں اس کو عملی صورت میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک اعضاء میں سے ایک زبان ہے۔ جی بے شک۔ اس زبان سے آپ چاہیں تو گالی دے دیں، جی۔ وہ بھی اندر سے ہی آئے گی، جی بے شک۔ چاہیں تو آپ کسی کو قرآن کی آیت سنا دیں، وہ بھی اندر سے سبحان اللہ۔ آپ چاہیں تو اسی زبان سے بہت بڑا جھوٹ بول دیں، جی۔ اور چاہیں تو سچ کا سہارا لے کر زبان کو اپنے لیے سہارا بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں بعد میں انہی اعضاء سے ہی پوچھا جائے گا۔ واہ واہ۔ وجہ کیا ہے؟ اعضاء سے کیوں پوچھا جائے گا شادی؟ جی۔ قرآن میں سورہ یاسین شریف میں کہ اس دن تمہارے اعضاء بولیں گے۔ بے شک۔
ایسا ہی ہے؟ بے شک بے شک تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، بالکل صحیح تو وہ کیوں بولیں گے؟ اس لیے وہ ان کو بولنا ہے، ان کا کام ہے عملی صورت دکھانا، چونکہ بنائے اسی لیے گئے ہیں، جی بے شک اور عملی صورت دکھانے کے بعد وہ صورت بھیانک بھی ہو سکتی ہے، حسین بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک آپ کو پوچھا اس لیے جائے گا کہ اس حسین اور بھیانک صورتوں میں انتخاب کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا، سبحان اللہ جزاک اللہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اندر تمہارے تو نور و سرور والی باتیں بھی ہیں بے شک اور نخوت و غرور والی باتیں بھی ہیں، بے شک کذب و فجور کی باتیں بھی ہیں، بے شک اور اللہ کی رحمتوں سے معمور کلام بھی اندر بسائے ہوئے ہیں۔ بے شک بے تو شک جب تم ان میں سے انتخاب کر کے زبان کو استعمال کرنا چاہو تو فرمایا قولوا للناس حسنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں سے آپ نے اچھی بات کرنی ہے، واہ 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 لوگوں سے آپ نے حسین بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے پتہ چلا کہ یہاں جو حسنن کے ساتھ قول کو ذکر فرمایا کہ قولو، تم سارے کلام کرو، بولو واہ لوگوں سے، للناس حسنن، حسین سبحان خوبصورت، تو پتہ چلا کہ نیکی کی جو صورت ہے وہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے یعنی حسین کے مقابلے میں کبھی آتا ہے، جی کیا آتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، قاف با یا ہا، تو فرمایا کہ اب آپ لوگوں سے کبھی کلام بھی کر سکتے ہیں واہ اور حسین کلام بھی کر سکتے ہیں، واہ سارے تمہارے اندر موجود ہیں، واہ تمہیں اللہ نے زبان دی ہے، سبحان اللہ اس کو اب تم نے عملی صورت کا اظہار اس سے کرنے لگے ہو، تو ایسا کلام نہ کرنا کہ تمہارا انتخاب اور تمہاری جو اندر کی کیفیت ہے وہ واضح ہو جائے کہ تم نے کیا اعلان کیا ہے، تم اس چیز کا انتخاب کرنا تاکہ تمہاری پیاری صورت کے اعلان کا اہتمام ہو جائے۔ تو لوگوں سے کلام کرنا ہے خوبصورتی کے ساتھ۔ واہ اب آپ دیکھیں کہ اس پر کامل عمل کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ نے اپنی زبان کو استعمال فرمایا بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سبحان اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے معاہدات ہوئے تھے۔ اس زبان نے کبھی بھی حق اور خیر کے سوا کچھ نہیں کہا۔ ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب بولو تو اچھا کلام کرو۔ سبحان اللہ آپ ایک آدمی کو جو دعائیں دیں کہ اللہ تمہیں خوش کرے، تمہاری پریشانیاں دور کرے، تمہیں دو جہان میں کامیاب کرے، تو یہ بھی ایک کلام ہے۔ جی بے شک تو آپ یا اس کو اگلے لمحے اس کو گالم گلوچ کرنا شروع ہو جائیں اور شدید ترین الفاظ کہنا شروع ہو جائیں، تو پھر وہ جو آپ نے خود کہا ہے وہ کسی سے ریکارڈ کرا لینا، اکیلے بیٹھ کے سننا آپ کو اپنے اوپر شرمندگی ہوگی۔ بے شک اعمال اپنے اگر ریکارڈ کر کے آپ دیکھیں نا بعد میں، تو سینکڑوں ایسے اعمال ہیں کہ آپ خود تنہائی میں شرمندہ ہو جائیں گے کہ یہ میں نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، سارا ریکارڈ چلنا شروع ہو جائے گا، اللہ ہر آدمی کے اعمال اس کے سامنے۔ اس وقت شرمندگی کا کیا عالم ہوگا جب اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے، مخلوق ساری موجود ہوگی۔ تو اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے آج اپنے اندر سے انتخاب کرنے کے لیے
آپ اس چیز کا اہتمام کرنا جس کے ذریعے سے ناپاک کو ترک کر دیا جائے اور پاک کا انتخاب کر دیا جائے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اچھی بات بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے، بے شک اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ سچی بات صدقہ ہے، سبحان اللہ، جی اچھی بات صدقہ ہے۔ صدقہ ہے، کبھی کبھی جھوٹی بات بھی صدقہ ہوتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ ہے زبردست آپ نے کلام کیا جی۔ تو آپ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں تو طالب علم انسان ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اگر دو روٹھے ہوئے مسلمان بھائیوں کو منانا ہو جی تو آپ جھوٹ کا بھی سہارا لے سکتے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ایک تواڈے کول خفا دعا تے تسی انہاں کو یہ کہہ رہے سی کہ اس تو چنگا ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ تسی آکھیا سی اس تو پیڑا کوئی نہیں جی۔ بے شک انہوں تسی جا کے آکھو اے جڑا بندہ ان دونوں ایک دوسرے کی طرفوں جا کے آکھو کہ رات تواڈے واسطے بہت پاکیزہ گفتگو کر رہا سی کہ غلطی میری ہے، بس یہ بہت اچھا ہے۔ آکھیا اس نے نہیں غلطی اس کی ہے کہ بہت پیڑا ہے، لیکن تسی انہوں کیا آکھیا؟ وہ کہندا ہے کہ غلطی بھی میری ہے کہ وہ بہت چنگا ہے، دوے نو بھی جا کے یہی کہہ دیتا۔ صبح دیکھو گے تو ایک دوے نو پیار نال دیکھ رہے ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ چلیا کہ کدے کدے جھوٹ بھی صدقہ ہے۔ واہ واہ واہ، یہ نہ میں کل بازارے جا کو پیر کہہ رہے سے جھوٹ بولیا کرو، خاص موقع ہونے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو حکمتوں سے نوازا، بے شک بے شک بے شک، اسی لیے قرآن جیسی پاک کتاب، حدیث جیسا پاکیزہ مضمون اور موضوع اور کلام، سبحان اس کو بھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے حکم خدا بندی ہے کہ حکمت کے ساتھ پہنچانا سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، پیارے آواز کے ساتھ سبحان پہنچانا۔ آپ نے کوشش سب سے پہلے اس کا آغاز کرنا ہے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے؟ جی ہمارے یہاں جو خاوند اور شوہر بیوی کو جھڑک دیں نا جی تو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ان کے اندر شیری ہے اور واقعی مرد ہے، نہیں سمجھے؟ جی جی، حالانکہ یہ کوئی مردانگی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو آپ کے پروں کے سائے میں رکھا ہے۔ جی بے شک، آپ اپنی زوجہ سے اتنی محبت سے بات کریں سبحان کہ وہ آپ کی تابع دار ہونے پہ مجبور ہو جائے، سبحان اللہ، اور پھر آپ کے بچے، یعنی ہر آدمی کی ایک حکومت ہے گھر میں بھائی، جی بے شک، پوری گورنمنٹ ہے اس کی، جی آپ ہی صدر، آپ ہی سب کچھ بنیا ہوا ہے، تو وہ اس کا حکم چلتا بھی ہے، بچوں پر چلتا ہے، بیوی پہ چلتا ہے، چھوٹی بہنیں پر چلتا ہے، بھائیوں پہ چلتا ہے۔ اس وقت آپ کو اگر واقعی ان کے دل میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے کہ یہ ہمارا بڑا ہے، تو اسوہ محمدی کو خلق رسول کے آئینے میں لے کر ان سے کلام کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تربیت بچے کے ساتھ تو بہت نرمی کرنی چاہیے، اللہ، بچے کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، اچھا کلام، خوبصورت۔ تو ہمارے یہاں جب تک بچے کو ایک والد 2-4 چانٹے نہ مار دے اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ ابا ہے گھر میں، جی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ آپ پیار سے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ جبر کی اطاعت کو نہیں پسند کرتا، اللہ، وہ محبت کی اطاعت پسند کرتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے۔ یہ قدرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے۔ بے شک، مثلا میں آپ کو ایک کام زبردستی کروں، ہو سکتا ہے آپ کر لیں مجبوراً، اندر سے آپ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے مجھے، لیکن اگر وہی کام محبت سے آپ سے کراؤں میں، آپ خوشی خوشی بھی کرو گے، اندر سے ایک
باغ کھلا رہے گا آپ کے اندر واہ اور آپ مطمئن بھی ہوگے اور وہ کام ہر اعتبار سے مکمل ہوگا. انشاءاللہ تو آپ اپنی بیگم کے ساتھ اچھی بات کرو, اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو, آپ سے جو چھوٹے ہیں ان سے اچھی بات کرو. اچھا یہ تو ہو گیا نا جو آپ سے ماتحت ہیں. اب وقول للناس حسنا میں وہ بھی شامل ہیں جو آپ سے درجے میں بلند ہیں, سبحان اللہ ان کے ساتھ پھر ان کی حیثیت کے مطابق بات کرو. سبحان اللہ اس لیے جو آدمی چھوٹے بڑے کا فرق سمجھ جائے اس کی زبان درست ہو جاتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. او کما قال النبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شفقت, مہربانی اور بڑوں کی عزت یہ آپ کو صاحب کمال بناتے ہیں. سبحان اللہ ہمیشہ اچھی بات کرو. اونچی آواز میں اس وقت بولنا چاہیے جب دین کی حدوں کو کوئی پار کر رہا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں آوازیں اونچی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, بالکل معمولی بات. اتنا ہمارا ضبط نہیں ہے. ہم کس قسم کے انسان اور نبی کے امتی, بالکل ہم میں ضبط نہیں. ہمارا جو کاسہ ظرف ہے سوچ اور فکر کا انتہائی چھوٹا, اس کے اندر وسعت کی ضرورت ہے. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں ساری کائنات کے سمندروں میں وہ وسعت نہیں جو آپ کے سینے میں اللہ نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے اس نبی کا امتی ہونے کا حق ادا کرنا اس صورت میں ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال صحیح کریں. اچھا یہ تو صرف زبان کی بات ہے, اسی طرح آنکھ کا استعمال, اسی طرح پاؤں کا, اسی طرح ہمارے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کا استعمال ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ استعمال کرنے کا حق ہے. تو اب جو چیز جس کام کے لیے بنی ہو اگر اس سے وہ کام نہ لیا جائے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. جی بے شک. مثال کے طور پر یہ جو مائک ہے اس لیے ہے کہ اس میں بولا جائے گا. جی یہ کس لیے؟ بولنے کے لیے. یہ بولنے کے لیے. لیکن اگر آپ کو کیل پھونکنا چاہ رہے ہیں جی اور تھوڑی نہیں ہے تو کوئی یہی نکال کے اس کو کیل پر مارنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کیل تھوڑا بہت اندر چلا جائے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ یہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں تھا جو آپ اس سے لے رہے ہیں. جی جی ہم یہ کہتے ہیں زبان جس کام کے لیے بنی ہے اسی کے لیے استعمال, اسی کام کے لیے استعمال. تو ہر چیز درست ہو جائے گی. جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اسی پہ اس کا عمل ہونا چاہیے ورنہ اس کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی پاجامہ ہاتھوں میں پہنے گا تو اچھا نہیں لگے گا. جی بے شک. ایسا ہی وہ کردے کی آستینوں میں پاؤں ڈالے گا جی تو ہو سکتا ہے کوئی بڑے سائز کا مل ہی جائے اس کو کوئی کرتا وہ پاؤں میں ڈال لے تو سطر تو ہو جائے گا لیکن پورا شہر اکٹھا ہوگا دیکھنے کے لیے کہ آج یہاں کو شخصیت آئی ہوئی ہے. جی تو جڑی چیز جڑے کم واسطے بنی ہے وہ واسطے انہوں استعمال کرنا چاہیے. بے شک. سانو اللہ بنایا اپنا بندہ بننے واسطے. سبحان اللہ. سانو بندہ بننا چاہیے. بے شک بے شک. اس واسطے تو نہیں ہے کہ ایسی بس پیدا ہو جائے گی کپڑے پائیے کھائیے پیئے پھر بوڑھے ہو کے مر کے تو واپس ٹوٹ جائے گی. اس واسطے نہیں, اسی اس واسطے آئے اللہ کی عبادت کریں. سبحان اللہ. اللہ نو یاد رکھو اور معاشرے نو بنانے واسطے سنت رسول تے عمل. سبحان اللہ. جتنی ساڈیاں کتاباں ہیں حدیث دیاں اودے اندر باقاعدہ آداب دے ابواب موجود ہیں. بے شک. وہ تمہیں آنے چاہیے کہ سانو بولنا کس طرح ہے, سانو کھانا کس طرح ہے, ساڈا اڑنا بچھونا کس طرح ہونا چاہیے تو معاشرتی نظام ٹھیک ہو جائے گا. بے شک. اللہ سارے نو سلامت رکھے. آمین. اہل طریقت ساڈے ساتھی نے جس محبت نال آج ذوالفقار صاحب نے اہتمام کیتا اللہ انہاں نوں بھی اجر عظیم عطا فرمائے. علماء کرام جڑے تشریف فرمانے
شاہ صاحب